بدر میں بری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی ایک نئی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کی ڈیفنس کے لیے 1000 صحابہ کی فوج تیار کی۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم کہ کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ یس، ناٹ اے بگ ڈیل، بٹ اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ تر صحابہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے باہر جا کر ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے باہر صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا: مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس باڈی آرمرز وغیرہ تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں 3000 مکہ کی فوج احد کے میدان میں جا کر رک گئی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا، اور لیفٹ سائڈ پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور رائٹ سائڈ پر 33 ایئرز اولڈ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کے 3000 فوجیوں سے لڑنے کے لیے جب مدینہ کے 1000 فوجی میدان میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی، سب سے بڑا منافق، نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی اس فوج سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی یا جو بھی تھا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے اور ان کے سامنے 3000 کی مکہ کی فوج کھڑی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آرچرز، تیر انداز، اس پہاڑ کے اوپر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور ان 50 لوگوں کو کلیئرلی آرڈر دے دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار چکے ہیں اور پرندے ان کے جسموں کا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی نے اس کو، پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کرش کرنے لگے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے، اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کے میدان کی طرح بھاگنے لگے۔ اسی لیے پہاڑ پر کھڑے 50 آرچرز میں سے 41 آرچرز جیت کی ایکسائٹمنٹ میں پہاڑ کو چھوڑ کر مال اکٹھا کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور پہاڑ کے اوپر صرف 9 تیر انداز رہ گئے۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پہاڑ سے نیچے اترے، خالد بن ولید اپنے گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ بڑھے۔ اب دا گیم واز کمپلیٹلی چینجڈ۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان میں پھنس گئے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کے 3 جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کر دیا۔ دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران وہاں پر ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ افواہ اس لیے تھی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ پر بھی حملہ کر دیا، اور اس وقت وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے انہیں بچائے رکھا۔ 9 ڈیفینڈرز میں سے 7 ڈیفینڈرز جب شہید ہو چکے تھے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی صورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج وہاں سے کسی طرح نکل کر پیچھے ہٹی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کر پہاڑ کے اوپر لے گئی، اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی گئی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے تھے اور بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت سلو ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے ان پر بہت تیر برسائے۔ ابو سفیان نے فیصلہ کر لیا کہ بس اتنا کافی ہے، ہم بس یہاں سے واپس مکہ جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر لیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ یہ سب سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے۔
और मदीना शहर के ऊपर कब्जा किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। सब्सक्राइब।